الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 سے 125 تک تلاوت کیا ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تمہاری بدر کے میدان میں مدد کر چکا ہے اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے، کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، احسان مانو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، جس وقت آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا کافی نہیں ہے تمہیں کہ امداد کرے تمہارا رب تمہاری بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 ملائکہ کے ساتھ، منزلین جو اسپیشلی طور پر اتارے گئے۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، بچتے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور کفار تم پر اچانک سے حملہ کریں، هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو مدد بھیجے گا تمہارا خمسة آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر، نشان زدہ گھوڑوں پر 5000 فرشتے آئیں گے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رب کائنات نے غزوہ احد کا پس منظر بیان فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی اور اس لغزش کے نتیجے میں فتح کا نقشہ شکست میں بدل گیا، اور عارضی طور پر شکست جو انجام کے اعتبار سے ایک فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائش فرمائی، اور اب اس غزوے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے اندر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون صبر اور تقوی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ وہ ایک کھلے میدان کے اندر ایک بے سر و سامان جماعت کو اللہ نے بہت بڑی مغرور اور طاقتور جماعت پر ایسا غالب کر کے دکھایا کہ قیامت کی صبح تک قرآن حکیم کے سینے کے اندر ان کا غلبہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کے اندر یہ واقع ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ ویسے بھی مسلمان اور کفار کی پہلے کوئی نارمل جھڑپیں ہوتی نہیں، لیکن ان نارمل جھڑپوں کے اندر کفار کو اتنا زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا، تو کفار نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ مسلمانوں کی طرف آئے۔ مدینہ طیبہ سے 80 میل دور بدر کا میدان ہے، وہاں بدر ایک منڈی لگتی ہے، اس منڈی کو آباد کرنے والے آدمی کا نام بدر بن قیس بعض روایات کے اندر ہے، اور علامہ ابن کثیر جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدر بن نارین ایک آدمی تھا، اس نے وہاں ایک کنواں کھودا۔ ریگستان کے اندر، عرب کے ریگستان کے اندر کنواں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہاں لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت بن گئی، تو وہاں بدر کے میدان پر کفار نے آ کر وہاں پڑاؤ ڈالا، اور اس پڑاؤ ڈالنے کی غرض یہ تھی کہ ہم اہل ایمان پر یک بارگی ایسا حملہ کریں گے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ لشکر الہی کے مقابلے میں 1000 نکلے، اور سامان کے ساتھ تھے، گھوڑوں کے ساتھ تھے، اور اونٹوں کے ساتھ تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس تیر تھے، تیر انداز تھے، جنگجو تھے، سب کچھ لے کر وہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو یہاں میرے آقا اپنی مٹھی بھر جماعت لے کر، جن کے پاس کپڑے پورے پہننے کے لیے نہیں تھے، ٹوٹی پھوٹی 8 تلواریں تھیں، نیزے بہت کم تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری سوار ہوتے اور باری باری
اتر کر پیدل چلتے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا مٹھی پر جماعت لے کر پہنچ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض، اے میرے مالک اے مٹھی پر جماعت لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، مہربانی فرما ہماری مدد نصرت فرما۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے میرے محبوب میں تمہاری مدد کر چکا ہوں بدر کے میدان کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تم اذلہ تھے۔ اذلہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں، یہاں اذلہ کا معنی بے سر و سامان کیا جائے گا، تم بے سر و سامان تھے، تم کمزور تھے، تمہارے پاس پہننے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے پوری خوراک نہیں تھی، لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے، سواری کرنے کے لیے کوئی سواری تمہارے پاس نہیں تھی، اونٹ بہت کم تھے، گھوڑے بہت کم تھے، تم بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کے مخلص ترین شخصیات، دنیا کی محبوب ترین شخصیات، دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ شخصیات، ایک کلمہ بلند کرنے، ایک کلمہ احقاق حق کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، لیحق الحق بکلماتہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بے سر و سوانی میں نکل پڑے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، جب تم نے اتنے اخلاص کے ساتھ گھر بار چھوڑ دیا تو میں نے تمہاری مدد کی، تحقیق تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ لقد بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کی، قد بھی تاکید کا، نصرہ کا ماضی اس میں بھی تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، تحقیق تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ اذلہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اس نرم مزاج، اذلہ کا معنی نرم مزاج ہوتا ہے، تو بعض جگہ پر اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں پر نرم مزاج اور کفار پر سخت ہے۔ اور اذلہ کا ایک معنی کیا جاتا ہے حقیر ذلیل، جیسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حقیر بنا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لیکن یہاں معنی کیا جائے گا اذلہ، تم بے سر و سامان تھے۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں رب العالمین نے مدد فرمایا فاتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو کہ رب کائنات نے کیسے کیسے موقع پر تمہاری امداد فرمائی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، اسی بدر کے میدان کا چھوٹا سا پس منظر، چھوٹا سی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے، فرمایا جس وقت آپ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے بھیجے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 ملائکہ منزلین اتارے جائیں، زمین پر بھی ملائکہ موجود ہیں، زمینی امور کے لیے، زمینی انتظام کے لیے رب کائنات نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ زمین پر ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اسپیشلی طور پر فرشتے اتارے کفار کی گردنیں کاٹنے کے لیے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں کاٹو، ان کا پورا کاٹ کر رکھ دو، اسپیشلی طور پر ان کو آرڈر دیا گیا۔ تو فرمایا 3000 ملائکہ اللہ تمہارے لیے اتارے گا۔ سورۃ انفال کے اندر فرمایا 1000 اللہ نے اتارا، صحابہ اکرام نے دیکھا، بعض صحابہ اکرام اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے سفید امامہ میں ملبوس، سفید لباس کے اندر ملبوس اور شاندار گھوڑوں پر میرے آقا کے ارد گرد تھے، اور آوازیں بھی آ رہی تھی اقدم حیزوم، گھوڑوں کا نام حیزوم تھا، وہ کہہ رہے تھے آگے بڑھو حیزوم، اور مسلمانوں کی دل کی تسلی کے لیے ان کو اتارا گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے 1000 اتار دیے، 3000 کا وعدہ فرمایا، اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم نے صبر اختیار کیا۔ صبر کہتے ہیں، صبر یہ ایک صفت ہے انسان کی روح کی، انسانی روح کی صفت صبر ہے، اور بے صبری اور بے قراری یہ انسان کے نفس کی صفت ہے۔ بے قراری نفس کی صفت اور صبر روح کی صفت۔ بے قراری یعنی نفس کی صفت پر جب روح کی صفت غالب آ جائے تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، روح کے اندر یعنی اپنے آپ کو روکنا، اپنے روح کو کنٹرول کرنا، تو اس وقت صبر کہتے ہیں روکنا۔ عبادات پر اپنے آپ کو روکنے کو بھی صبر کہتے ہیں، معاصی سے رک جانے کو بھی صبر کہتے ہیں، اور کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت پر اپنے آپ کو قابو کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا جب کفار تم پر امڑ پڑے، کفار تم پر حملہ آور ہو پڑے، کفار کی طرف سے تم پر مصیبت آ پڑی، کفار نے تم پر یکبارگی حملے کرنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا اگر تم اس وقت صبر کرو گے، فرمایا وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتے رہو گے، تو صبر کیا، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرٍ، اور تم پر کوئی اچانک حملہ آور ہو جائے۔ قرظ بن جابر اس کے بارے میں تھا کہ یہ قریش کا حلیف ہے، یہ اپنا لشکر لے کر آئے گا، لیکن آیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر اچانک کوئی نئی کمک پہنچ جاتی،
نئی فوج پہنچ جاتی، فرمایا ھذا یمددکم ربکم، پھر تمہارا رب تمہاری امداد کے لیے اتار دیتا بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے، من الملائکۃ مصومین، نشان زدہ فرشتے اترتے جن پر خصوصی طور پر نشان لگے ہوئے ہوتے، اور فرشتوں کے نشانات تھے۔ غزوہ بدر کے اندر جو اتارے گئے ان کے سفید امامے تھے اور ان کے خوبصورت گھوڑے تھے، اور احد کے اندر اتارے گئے ان کے سرخ امامے تھے۔ تو لیکن احد کے اندر جو شکست ہوئی اس میں مسلمانوں نے تھوڑی اپنی بے صبری کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی کمی ہوئی، اس وجہ سے تقوی میں تھوڑی کمی آ گئی، اس واسطے اللہ نے آزمائش اتار دی۔ اب اس کے اندر صبر سے لڑے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 اتار دیا، 3000 کا وعدہ فرمایا، 5000 کا پھر وعدہ فرمایا، 1000 اترا۔ اور پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جب آ گئے تو پھر کافر تو ایک بھی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ جب فرشتے اتارے گئے تو فرشتے تو اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ جبریل امین لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جو کئی میلوں پر پھیلی ہوئی تھی اپنے ایک کندھے پر اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتا ہے اور وہاں سے نیچے پٹخ دیتا ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے، تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ 1000 کیوں اتارا گیا؟ فرمایا 1000 ایمان والوں کی تسلی کے لیے اتارا گیا، مقابلے میں 1000 تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے 1000 اتار دیا۔ باقی فرشتوں سے جہاد باقاعدہ طور پر کروایا نہیں گیا، باقاعدہ طور پر وہ جہاد میں آئے تو صحیح لیکن وہ مکلف نہیں ہیں، وہ اہل ایمان کی تسلی کے لیے تھے، وہ اہل ایمان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ آگے فرمایا اللہ نے وہ خوشخبری دینے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اتارے گئے۔ ورنہ اگر فرشتوں سے جہاد کروانا مقصود ہوتا تو زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہتا، زمین پر کسی کافر کی حکومت باقی نہ رہتی، زمین پر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اہل اسلام کا ہو جاتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر ایسی اس کی مشیت نہیں ہے، ورنہ ایک فرشتہ ہی پوری کافروں کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اللہ نے یہ فرشتے اتارے، یہ اہل ایمان کی تسلی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔